بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ علامہ کا تصور زمان و مکان ہے، اور اس میں مختلف جو شخصیت کا تصور تھا وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ تو یہ اقبال تصور نے بھی پیش کیا، اس کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں نے بھی پیش کیا تھا۔ تو اس حوالے سے علامہ کے چند شعر دیکھیں کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ پھر علامہ فرماتے ہیں کہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جانا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ ویسے تو اگر ہم بات کریں زمان و مکان کا تصور جو ہے وہ آئنسٹائن نے دیا تھا کہ یہ جو زمان و مکان ہے یہ ایک خارجی مظہر ہے، مگر برگساں نے اس کے پیرالل دلائل دیے کہ وقت ہمارے اندر کہیں ہوتا ہے۔ اقبال بھی برگساں کے موقف کے قائل تھے کہ یہ وقت خارجی نہیں بلکہ داخلی احساس کا نام ہے۔ تو علامہ جو ہے وہ 1933 میں فرانس جو ہے جاتے ہیں، برگساں سے جو ہے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور اسی زمان و مکان کے موضوع پر جو ہے ان سے بات چیت ہوتی ہے۔ برگساں کو جو ہے وہ نوبل پرائز بھی ملا تھا، مگر زمان و مکان کے تصور پر انہیں نہیں ملا تھا۔ اس پر آئنسٹائن ناراض بھی ہوئے کہ یہ نوبل پرائز انہیں کیوں دیا گیا۔ برگساں جو تھے وہ فرانسیسی تھے، جبکہ علامہ جو ہیں وہ انگریزی بولتے تھے، تو دونوں کی ملاقاتوں کے مکمل جو مباحث ہیں وہ نہیں ملتے، مگر کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو علامہ نے اس زمان و مکان کے تصور کو پیش کرتے ہوئے ایک حدیث قدسی پیش کی، اور کسی خاص موقع پر فرمایا کہ زمانے کو برا نہ کہو، یعنی یہ حدیث قدسی جو ہے انہوں نے پیش کی۔ تو برگساں جو ہیں وہ جوڑوں کے درد کے مریض تھے، اور اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے کہ علامہ یہ آپ نے کیا فرمایا ہے، اور اصرار کیا کہ یہ بات کس نے کی۔ تو علامہ نے فرمایا کہ یہ میرے رسول پاک کی حدیث قدسی ہے۔ تو اس موقع پر برگساں نے کہا کہ میں بھی تمام مشاہدات کی بنا پر یہاں تک پہنچا ہوں کہ زمانہ ہی خالق ہے۔ تو اسی حوالے سے علامہ کا شعر دیکھیں، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ پھر علامہ کا جو ہے وہ ایک بند ہے جو مسجد قرطبہ کے حوالے سے پہلا ہی بند ہے ان کا، کہ سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ تو علامہ کہتا ہے کہ وقت کچھ اور ہی شے ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بچا لیا گیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو تب وقت کہاں گیا۔ علامہ اور برگساں وقت کا تصور جو ہے وہ عمودی دیتے ہیں، یعنی افقی کی بجائے عمودی کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو علامہ اقبال جو ہیں ان کے بند کے دو مصرعے آپ کے سامنے ہیں کہ کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات، اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، یعنی ہر شے کو فنا ہے، لیکن وہ کام یا اشیاء جس کا عشق خالق حقیقی سے ہو وہ فنا نہیں ہے۔ تو زمانے کی شکلوں پہ اگر ہم بات کریں تو وہ دو ہیں، ایک سیریل ٹائم ہوتا ہے اور ایک ڈیوریشن۔ تو سیریل ٹائم جس کے اندر وقت جو ہے وہ بتدریج آگے بڑھتا ہے، جس میں ماضی، حال اور مستقبل ہے۔ جب ہم کسی لمحہ موجود کے اندر ہوتے ہیں تو اس کا کوئی ماضی، حال اور مستقبل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ڈیوریشن یعنی زمانہ خالص، اس کے اندر جو ہے وہ تدریج جو ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ماضی، حال اور مستقبل بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں یہ تینوں زمانے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ ہے جس کا تجربہ ہمیں ہے، جس میں وقت بتدریج ہمیں آگے بڑھتا ہوا
محسوس ہوتا ہے اس کا کوئی حصہ ماضی، کوئی حال اور کوئی مستقبل کی طرف جا رہا ہے۔ زمانہ خالص کا تجربہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عمومی تجربہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ الہام کے ذریعے اس تجربے سے گزارا جا سکے جس میں ایک ہی وقت کے اندر سارا کچھ روشن ہو جائے، سارا ماضی، حال اور مستقبل نظر آ جائے۔ علامہ کا جو ہے اسی حوالے سے ایک شعر دیکھے کہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جانا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ علامہ کہتا ہے کہ زندگی کو اتنا سخی نہ سمجھو، اس زندگی کے علامہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی زندگی ہے جو بڑی پائیدار ہے، اور صرف اسی زمانے کے روز و شب میں الجھ کر زندگی نہ گزار دی جائے۔ تو جو حدیث قدسی جو ہے انہوں نے پیش کی تھی کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ میں خود زمانہ ہوں، تو اسی دنیا داری کے زمان و مکان کے حوالے سے ان کا مشہور شعر بھی ہے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تو اسی شعر سے ہی زمان و مکان کا تصور جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کہ زمان و مکان کا ایک تصور جو ہے وہ قدیم یونان میں بھی تھا جس کا موجد زینو تھا، اس نے بھی زمان و مکان پہ جو ہے بات کی تھی۔ اس کا جو ہے وہ تصور تھا کہ وقت ساکن ہے، یعنی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، حتیٰ کہ وقت نہیں گزرتا۔ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ منجمد ہے، جامد ہے، اس میں کسی قسم کی حرکت نہیں ہے۔ یہ زینو نے جو ہے وہ نظریہ پیش کیا تھا، یہ بھی ایک یونان کا قدیم فلسفی ہے، اس نے دلائل دیے تھے، لیکن علامہ نے جو ہے کہا کہ نہیں، علامہ نے اس کے نظریے کو رد کیا کہ کائنات میں سکون نام کی چیز نہیں ہے، یہ جو ہے کائنات ساکن نہیں ہے بلکہ اس میں تغیر ہے، اور ہر شے جو ہے وہ مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ اسلام بھی جمود کا قائل نہیں ہے، اجتہاد کا قائل ہے، ثبات صرف جو ہے وہ تبدیلی کو ہے۔ تو علامہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں بھی ہے، میں ہر آن میں ایک نئی شان سے اظہار کرتا ہوں۔ تو اسلام کا نقطہ نظر بھی حرکی ہے، یعنی وہ منجمد چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اسلام بھی تبدیلی کا نام ہے۔ اسی وجہ سے یہ زمان و مکان کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا زمان و مکان کے حوالے سے علامہ اقبال کا مختصر سا تعارف کہ انہوں نے کس طرح اس پہ بات کی، پھر مختلف لوگوں کے جو بھی نظریات تھے، آئنسٹائن کا، برگساں کا، زینو کا اور علامہ کا، ان چاروں شخصیت کا جو ہے تصور اس میں بیان کیا ہے۔